اچھا ایسا کرو، اماں کا مہربانی والا اور میرا اچانک اجنبی والا اثر قبول کر لو۔ اچانک اجنبی والا؟ وہ حیران ہوگی۔ ہاں، میرا خیال ہے کبھی کبھی اجنبی بن جانا چاہیے، لیکن کیوں؟ انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ نہ جانے کہاں کھو گئی، پھر اس طرح کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا لگتا ہے۔ ایک ہی انداز سے گزرتی ہوئی زندگی میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، کچھ وہمیں، کچھ خدشے اچانک دل کی طرف لپک کر دھڑکنوں کو بے تاب کر دیتے ہیں۔ ایک راگ ہوتا ہے جو دل کی رگوں کو چھو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس کی سوچتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، لیکن میں پل بھر کے لیے بھی کسی وہم میں نہیں گرنا چاہتا۔ اچھا؟ اسے یوں ہی پلکیں جھپکی کہ تصور ٹوٹ گیا۔ گھبرا کر اپنی اطراف دیکھا، پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں انجانے میں کیا کہہ گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ کیونکہ اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، اس لیے اس کی بدلتی کیفیت نظر انداز نہیں کر سکے۔ کچھ نہیں۔ تم پریشان کیوں ہو گئی؟ شاید اماں نے آواز دی ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے اور پھر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے تو آواز نہیں دی، البتہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، جاؤ دیکھو کون ہے۔ اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی آواز۔ اس نے جب فون ریسیو اٹھایا، کان پر لگاتے ہی جو آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا گئی وہ چکرائی۔ بامشکل خود کو سنبھالا اور آواز دبا کر بولی، تمہیں میرا نمبر کس نے دیا اور کیسے معلوم ہوا؟ ارے جیا! وہ پہلے حیران ہوا، پھر فوراً کہنے لگا، نمبر معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن تمہیں یہاں فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں جیا، لیکن میں کیا کروں؟ دل کی بے قراری چین نہیں لینے دیتی۔ تم پلیز ایک بار مجھ سے مل لو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور سنو، آئندہ کبھی مجھے فون مت کرنا۔ اتنی سنگ دل مت بنو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر سلسلہ منتقل کر دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کیا کہ بعد میں ریسیور رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ عجیب مشکل میں پڑ گئی تھی وہ کہ اب جبکہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو چکی تھی تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی ہر دوسرے دن اس کا فون آ جاتا۔ پہلے اپنی بے قراری کی داستان سنانے کی کوشش کرتا، پھر ملنے پر اصرار کرتا، جبکہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پہلے بھی اپنی غلطی پر نادم تھی اور اب دوسری غلطی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے صاف لفظوں میں منع تو کر دیتی، لیکن پھر اس بات کا اطمینان بھی رخصت ہو جاتا تھا۔ ایک تو اس کے لہجے کی آزردگی، دوسرا یہ کہ خون کی اگر اس گھر میں کسی کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ مختلف کیفیات کی بدولت وہ ہر وقت عجیب تکلیف میں رہتی۔ اس کا ذہن بری طرح متاثر رہتا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، کبھی کرنا کبھی نہ کرنا۔ خود کو بہت تکلیف میں گزارتا دیکھ رہی تھی۔ اس وقت احمد بھی وقت کہیں جانا تھا تو وہ بہت عجلت میں اسے اپنے کپڑے استری کرنے کا کہہ کر نہانے چلے گئے، اور جب وہ نہا کر نکلے تو بڑے انہماک سے اپنے جوتے پالش کر رہی تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ کپڑے پریس کرنے کے بعد یہ کام کر رہی ہے، جب بھی ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگے، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کپڑے؟ وہ جوتے رکھ کر کھڑی ہو گئی، پھر الماری کھول کر ان سے پوچھنے لگی، کون سے کپڑے نکالوں؟ کیا مطلب، ابھی تک تم نے کپڑے نہیں نکالے؟ وہ حیران ہوئے، پھر جھنجھلا کر آگے بڑھے اور کپڑے نکال کر خود ہی پریس کرنے لگے۔ لائیے میں کر دیتی ہوں، نہیں رہنے دو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور وہ ذرا سی پیچھے ہٹ گئی، اور ابھی ان کے اس رویے پر غور کر ہی رہی تھی کہ کپڑے لے کر باتھ روم چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نکلے تو بڑی عزت میں جوتے پہنے، بالوں میں برش کیا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ احمد! وہ چونک کر ان کے پیچھے لپکی، لیکن وہ باہر جا چکے تھے۔ اس کے دل کو ٹھیس سی لگی، اور بہت سوچنے پر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح بات پر اور کس بات پر خفا ہو کر چلے گئے۔ ان کی واپسی پر رات بہت دیر سے ہوئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ اسی نے کھولا
اور ان کے پیچھے چلتی ہوئی آئی، یوں ہی پوچھنے لگی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں؟ وہ ناگواری سے بولے اور سٹپٹا گئی۔ پھر قدر تاخیر سے بولی کھانا لاؤں؟ نہیں، کھانا میں کھا چکا ہوں، البتہ چائے۔ انہوں نے اس قدر کہا کہ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، انہوں نے اسے پکار لیا اور اس کی پلٹ کو دیکھتے ہی بولے ذرا دھیان رکھنا، میں نے چائے کے لیے کہا ہے، دودھ مت لے آنا۔ جی۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل آئی، اس کی وجہ سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے چائے کا پانی رکھ کر چولہا دھیما کر کے وہی ہو کر جلدی سے کھانا کھانے لگی، ساتھ ساتھ ان کی خفگی کا سبب بھی سوچتی جا رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ اپنے پیچھے ان کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، اور ایسا صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ کہیں اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ تمہیں سب کے ساتھ کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ وہ اپنے رویے پر ندامت محسوس کرتے ہوئے بولے میرا خیال ہے آپ جلدی آ جائیں گے۔ جلدی تو میں آ رہا تھا، لیکن اتفاق سے ہجر سے ملاقات ہو گئی، وہ اپنے ساتھ لے گیا، کھانا بھی اسی کے ساتھ کھایا میں نے۔ اصل میں بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، اس لیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کچھ نہیں بولی، کھانے کے برتن ایک طرف رکھ کر چائے پر دم کرنے لگی۔ تم کھانا تو ڈھنگ سے کھا لو۔ بس کھا لیا۔ اس نے جلدی جلدی 2 مگ رکھ کر ان میں چائے نکالی، پھر ان کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ ایک مگ اٹھا کر بولے آؤ اندر چلو۔ وہ اپنا مگ لے کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ ایک بات بتاؤ؟ وہ بیڈ پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو؟ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہیں جیا، میں نے محسوس کیا ہے تم اچانک بہت پریشان ہو جاتی ہو، کیونکہ میں سخت گیر قسم کا شوہر نہیں ہوں، پھر بھی تم مجھ سے خوفزدہ کیوں نظر آتی ہو؟ آخر ایسا کیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ کیوں؟ وہ اس پر نظر جما کر بولے، جس پر وہ اور زیادہ کنفیوز ہو گئی۔ پھر بھی سوچ کر بولی اس لیے کہ مجھے معمولی باتوں پر الجھنا ماحول میں کشیدگی اور رنجش کبھی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہ ساری باتیں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک روٹنے اور منانے کا عمل نہ ہو، زندگی میں محبت نہیں بڑھتی۔ پھر ایک بار خود تم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی اجنبی بن جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح ایک دھیر انداز سے گزرتی ہوئی زندگی میں کچھ ہلچل سی ہو جاتی ہے۔ مجھے شاید یاد ہے، آپ بھول گئے ہیں، میری بات کے جواب میں آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ آپ پل بھر کو بھی کسی وہمے میں گھرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، انہوں نے ہاں کی صورت میں گہری سانس لی۔ اس لیے میں کچھ محتاط سی ہو گئی ہوں۔ اچھا۔ وہ جیسے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر ہنسے، اور پھر کہنے لگے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میری بات کو اتنی سنجیدگی سے لے لو گی تو میں ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ بہرحال تم اپنے دل سے یہ خوف نکال دو کہ میں معمولی باتوں پر رنجش پیدا کروں گا۔ جی۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر گھڑی پر نظر ڈال کر بولے کافی ٹائم ہو گیا ہے، صبح مجھے آفس جانا ہے۔ ایک بات تو آپ نے بتائی نہیں۔ وہ لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلاتے ہوئے بولی کیا؟ شام میں آپ کس بات پر خفا ہو کر گئے تھے؟ تمہاری غائب دماغی پر۔ میں نے کپڑے پریس کرنے کا کہا اور تم جوتے پالش کرنے لگی، حالانکہ میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ میرے جوتوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے بالکل پسند نہیں۔ آئندہ خیال رکھوں گی۔ کس بات کا؟ ہر بات کا، اس نے کہا تو وہ ہلکی روشنی میں بغور اسے دیکھنے لگے۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ وہ الجھ کر بولی کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ انہوں نے یوں سر جھٹکا جیسے کسی خیال کو جھٹلایا ہو، پھر کہنے لگے تم محسوس مت کرنا، اصل میں آج ہجر نے ایک عجیب سی بات کی۔ کہنے لگا جو بیویاں اپنے شوہروں کا حد سے زیادہ خیال رکھتی ہیں وہ در حقیقت اپنا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اچانک سناٹوں میں گھر گئی۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ اپنی لرزشوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ میرے خدا! وہ اپنے آپ کو انتہائی کمزور اور بے بس محسوس کرنے لگی۔
اور کوشش کے باوجود ایک لفظ نہیں بول سکی۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی۔